ایک کسی نے پوچھا تھا کہ کتے سے کرایا گیا شکار حلال ہے؟ بعض اوقات کھیتوں کی حفاظت کے لیے شکاری کتے پالے جاتے ہیں، تو یہ جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو زخمی کر دیتے ہیں، تو کیا ہم اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل جو ایسا کتا ہوتا ہے جس کی تربیت کی گئی ہو، یہ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں تو سیدھا شکار کی طرف جائے اور اس کو پکڑ لے، اس کو کھائے وائے نہیں، تو یہ شکاری کتے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شکار پر چھوڑا جائے اور یہ شکار کو پکڑ لیں تو پھر وہ طیب اور حلال ہے۔ اگر آپ وہاں پر گئے، دیکھا شکار زندہ ہے تو ذبح کر لیں، پھر مزید بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور اگر مر چکا ہے تب بھی آپ کے لیے طیب حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کتا جو ہے وہ تربیت یافتہ ہو اور وہ مطلب اس نے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا ہو۔ تو چنانچہ اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر نہیں چھوڑا اور خود ہی شکار اس نے پکڑ لیا ہے، تو اب اس میں تو شرط یہ ہوگی کہ اگر زندہ ہے تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو حلال کر لیں تو جائز ہوگا، اور اگر کتے نے اس کو مار دیا تو چونکہ آپ نے تکبیر تو پڑھی نہیں تھی تو وہ حرام ہوگا، آپ کے لیے نہیں کھا سکتے۔ اسی طریقے سے تربیت یافتہ کتے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑیں تو سیدھا شکار کی طرف جائے، یہ نہیں کہ پہلے یہاں بھاگ گیا، پانی وانی پیا پھر جا رہا ہے، تو اگر وہ پانی وانی یا کسی اور کام میں مشغول ہو جاتا ہے تو آپ کی کہی گئی تکبیر اب کام نہیں کرے گی، وہ اگر پھر جا کر اس شکار پکڑے گا اور وہ مر گیا تو آپ کے لیے طیب اور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب آپ شکار کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی اور کتا موجود نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اور کتا موجود ہوگا تو یہ گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کتے نے پکڑا، ہو سکتا ہے دوسرے نے پکڑا ہو، اور دوسرے والا جو ہے اس پر یقیناً تکبیر نہیں پڑی گئی، تو پھر بھی یہ طیب اور حلال نہیں ہوگا۔ اور بھی اس کے کئی مسائل ہیں، لیکن کم از کم اتنا سوال کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کھیت میں کوئی ایسا جانور جس کو کھایا جا سکتا ہو اور آپ کے کتے نے اس کو پکڑ لیا، اب چونکہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تو نہیں چھوڑا تھا، وہ تو کبھی بھی کتا پکڑ سکتا ہے، تو اگر زندہ ہے تو حلال کر کے کھا لیں، زندہ نہیں ہے تو پھر وہ مردار ہے، اس کو پھینکنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ غلط قسم کی موویز انٹرنیٹ پر ہوتی ہیں، فحش قسم کی ہوتی ہیں، ان کو دیکھنے والے لوگوں کے لیے آخرت میں کیا عذابات ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں، یہ تو بعد کی ایجادات ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ زمانہ رسول یا جس وقت قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا یہ چیزیں نہیں تھیں، تو پھر ان کے لیے براہ راست تو کوئی وعید ہو نہیں سکتی، عذابات ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، بعد کی ایجادات ہیں۔ اب یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہی غور و تفکر کرتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں کہ کسی زندہ عورت کی بدنگاہی، زندہ عورت کو ٹچ کرنا، زندہ عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے جو نتائج شریعت نے مطلب پیش نظر رکھ کر حرام کا حکم دیا، کیا وہی حکم یہاں دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے علماء چونکہ منع فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں دیکھنے سے اشتعال پیدا ہوتا ہے، شہوت بھڑکتی ہے، اور پھر انسان کسی نہ کسی گناہ کو کرتا ہے اور اس گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس قسم کی چیزیں دیکھنا اس کو کم از کم مطلب مکروہ تحریمی قرار دیا جائے گا، اور جو پھر گناہ جب آدمی کرتا ہے، حرام کرتا ہے، جو آخرت میں اس کے عذابات ہیں، اللہ چاہے گا تو کوئی عذاب بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ہمارے بھائی نے فرمایا کہ منہ میں کوئی نسوار وغیرہ ہو، چھالیا، کوئی گٹکا وٹکا اور پھر ذکر الہی کرنا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لہسن اور پیاز میں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اور بعض روایات میں ہے کہ جب آدمی کوئی پیاز وغیرہ کھاتا ہے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، جب قرآن پڑھتا ہے، نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے منہ کے پاس منہ رکھ دیتا ہے اور اس سے اس کو اسمیل محسوس ہوتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگرچہ یہ لہسن اور پیاز کے بارے میں ہے، لیکن اس پر ہم قیاس کر کے کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز منہ میں رکھ کر ذکر الہی وغیرہ کرنا جس میں اسمیل ہو، بدبو ہو، دوسروں کو اذیت پہنچے، یا ویسے ہی کوئی آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوں لیکن بہرحال منہ میں اسمیل ہے، تو مناسب نہیں ہوتا کہ ذکر الہی وغیرہ اس حالت میں کیا جائے، لہذا کلی کریں۔ ادب یہی ہے کہ کلی کرنے کے بعد کریں، لیکن کیا اگر کوئی نسوار رکھ کر یا گٹکا رکھ کے ذکر کرے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ گناہ گار نہیں ہوگا، اس کو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کہا جا سکتا ہے۔ ہاں، لہسن اور پیاز اس کے اندر اگر نماز پڑھی کھا کر تو چونکہ حدیث میں منع کر دیا گیا، اس کی حیثیت مکروہ تحریمی کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کم درجے کا ہوگا، لیکن ایسا نہ کریں، ادب کے خلاف ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ کسی نے کہا کہ قبر کو انگلی سے اشارہ نہ کریں، مٹھی سے اشارہ کریں۔ لاجک کیا ہے پوچھتا رہا میں، وہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ موبائل نا اس طرح کر لیتے ہیں اور یوں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں
سن نہیں رہے ہوتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا. تو میں پوچھتا رہا لیکن حضرت نے جواب نہیں دیا کہ بھئی لاجک کیا ہے. تو لاجک میں بتا دیتا ہوں. اس کے پیچھے ہے کم علمی, اس کے پیچھے اپنی پاس سے ایک نئی شریعت کو ایجاد کرنا, اس کے پیچھے ہے کوئی سوشل میڈیا پہ ایک کسی جاہل کی ڈالی ہوئی پوسٹ سے علم حاصل کرنا. بس یہ ہوتے ہیں. باقی شریعت نے کوئی منع نہیں کیا. انگلی کرنے سے کیا, اشارہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب شریعت نہیں کہہ رہی تو آپ نئی نئی چیزیں نکال کر لوگوں کو خواہ خوف زدہ کرنا, ان کو ڈرانا, اور اس طرح کچھ دیر کے صحیح چاہے 5 سیکنڈ کے لیے اپنی ایک اہمیت اور برتری کا احساس یہ انسان کے اندر حظ نفس پیدا کرتا ہے. لیکن اس کے لیے دین کو استعمال کرنا بہت خطرناک ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور فتویٰ دینے کا مطلب کوئی ریٹن فتویٰ نہیں ہے, مراد ہے کہ کوئی شرعی حکم بیان کرنا. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرعی حکم ہے, اور شرعی حکم کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا. اب یہ جو ہے بھئی انگلی نہیں کریں, اشارہ نہیں کریں, آپ مٹھی سے کر سکتے ہیں. اس کا مطلب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی شرعی مسئلہ ہی ہوگا, اس کا مطلب یہ اس کے پیچھے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ رسول نے فرمایا. کہاں فرمایا؟ وہ نہیں ہے. تو اللہ اور رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنا لازم آیا, اور اس سے انسان گناہگار ہوتا ہے. امید ہے کہ احتیاط کریں گے. ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا اقامت بغیر داڑھی والا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی مؤذن نہیں ہوتا تو امام صاحب منع کر دیتے ہیں کوئی بغیر داڑھی والا ایسا نہ کرے, اور خود اقامت پڑھ دیتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ خود امام کا اقامت پڑھنا شرعاً بالکل درست ہے, پڑھ سکتے ہیں, بلکہ مؤذن موجود ہو تب بھی اس کی اجازت سے پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اقامت ہو یا اذان, اس کے لیے ایسے شخص کا ہی انتخاب ہونا چاہیے جو باشرع ہو, کیونکہ یہ شاعر اسلام ہیں, اور ان کی ادائیگی کے لیے پھر اسی طرح کا ایک معیار ہونا چاہیے کہ کوئی شخص معظم دینی ہو, ایسا شخص ہو جو دین کی علامت بن رہا ہو, اور وہ فاسق معلن نہ ہو. معذرت کے ساتھ یہ داڑھی ایک مشت کم از کم رکھنا جمہور کے نزدیک یہ واجب ہے. بعض نے سنت موقدہ کہا, لیکن پھر بھی دونوں کا نتیجہ ایسا یہی ہے کہ واجب کا ایک بار بھی ترک گناہ صغیرہ, عادت بنا لیں گے تو کبیرہ کی طرف جائے گا, اور سنت موقدہ 1-2 بار چھوڑا تو برا, عادت بنا لیں تب بھی گناہ گار ہوں گے, اسی طرف چلے جائیں گے. تو اس لیے ایک شخص اعلانیہ گناہ کر رہا ہے, اسے شاعر اسلام کے اوپر لگا دیا جائے. شاعر اسلام مانے اسلام کی علامت, کہ اس کو جیسی دیکھیں تو انتقال ذہن فوراً اسلام کی طرف ہو. جیسے اذان کسی جگہ ہو رہی ہو اور آپ سے پوچھیں کہ کون سے مذہب کے, یہ آواز کس مذہب سے تعلق رکھتی ہو, کہے گا مسلمانوں کی اذان ہو رہی ہے. یہ ہماری شناخت اور علامت ہے. تو شاعر کہتے ہیں, اور شاعر کے لیے ویسے ہی مخصوص آدمی چاہیے. اگر وہ امام صاحب اس نظریے سے کہتے ہیں, اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہتے ہیں کہ چلو کوئی شخص پھر سوچ کر یا چلو میں داڑھی بڑھا لیتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ داڑھی منڈوانے سے ایک حقارت کا پہلو پیدا ہوتا ہے نگاہ شریعت میں, اس کو احساس پیدا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بغیر داڑھی والا ہے وہ ایک غلط کام تو کر رہا ہے, لیکن ہمیں اس کو حقیر سمجھنا, ڈانٹنا, ڈپٹنا یا کوئی اس کا حق سلب کرنا جائز نہیں ہوگا. معذرت کے ساتھ یہ تو اقامت کے لیے تو الگ حکم ہے, لیکن بعض لوگ ایسے بھی میں نے سنا کہ اگر کوئی پہلی صف میں بغیر داڑھی والا کھڑا ہو جائے تو امام صاحب اسے کہتے ہیں پیچھے جاؤ, داڑھی والوں کو آگے آنے دو. یہ بالکل غلط ہے, کوئی نہیں کر سکتا. اگر بغیر داڑھی والا پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے, پہلے آ گیا ہے, تو مسجد میں جہاں پر بھی وہ نماز پڑھے اس کا حق ہے. کوئی اس وجہ سے پیچھے نہیں کر سکتا کہ تمہاری داڑھی نہیں ہے, کیونکہ وہ کوئی شاعر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, وہ کوئی دینی مطلب ایسی کوئی عبادت وغیرہ ادا نہیں کر رہا, یا لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے کہ جس کی بنا پر کہا جائے یار آپ نے گناہگار آدمی کو کھڑا کر دیا, کیا امیج بنے گا اسلام کا. تو لہٰذا یہ بھی زیادتی ہے, یہ افراط و تفریط میں آئے گا. لیکن یہاں جو امام صاحب کہہ رہے ہیں ایک جہت سے یہ بہتر ہے. دوسری جہت یہ ہے کہ جب کوئی نہیں ہے تو بہتر ہے کسی کو آگے کر کے اس کو موقع دیں, اور موقع دینے کے بعد میں اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ دیکھو جب دنیا کے بہت سارے امور کو ادا کرنے کے اندر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں, کچھ اس کے قواعد ہوتے ہیں, ضوابط ہوتے ہیں, ایسی اسلام نے بھی یہ رکھا ہے, تو بیٹا داڑھی بڑھا لو, بہت اچھی بات ہے. اس میں تبلیغ کا موقع ملے گا اور لوگوں کے دل میں نفرت بھی پیدا نہیں ہوگی. بعض اوقات لوگ داڑھی رکھتے نہیں ہیں, جب اس قسم کا معاملہ ہو تو وہ گلٹ فیل کرتے ہیں یا اپنے لیے بے عزتی فیل کرتے ہیں, اور اس سے پھر ماحول خراب ہوتا ہے. بہرحال دونوں طرف سے تھوڑا سا احتیاط کریں تو بہت اچھی بات ہے, اور ان چیزوں کو سوچنا چاہیے.